ایسے نمازی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا نمازی ہے کہ گویا کہ اس نے نماز ادا ہی نہیں کی۔ بعض مفسرین نے ایسے نمازیوں کے لیے فرمایا کہ ایسے نمازی جو ہیں تو وہ منافق ہیں کہ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ یہ ایسے منافق ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور آگے فرمایا وہو خادعہم، اگر در حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دھوکے سے مراد کیا ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اچانک ان کی موت کا وقت آ جائے گا اور ان کے سامنے وہ ساری حقیقت کھل جائے گی کہ جو ان کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اگر سستی نہ بھی کریں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ نماز پڑھیں بھی تو نماز کو اتنے جلدی سے ادا کرتے ہیں، اس کے رکوع اور سجود کا صحیح خیال نہیں کرتے کہ گویا کہ انہوں نے نماز ایسے پڑھی ہے کہ اس نماز کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہی نہیں، اللہ کو یاد کیا ہی نہیں۔ حالانکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جب ان کو نماز کا تحفہ ملا تو بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا ہمیں ایک موقع مل گیا۔ لہذا ایسے لوگ جو نمازوں کے اندر سستی کرنے والے یا نمازوں کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والے، یا ایسے کہ جو جلدی سے نماز ادا کرنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے نمازی ان کو یہ نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے اور ایک اچھے بہترین کپڑے کے اندر لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ نماز پھر نماز پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے نے جیسے میری حفاظت کی تو بھی اس کی حفاظت فرما، اور جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، ان کا اہتمام نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس نے مجھے تباہ و برباد کیا، میری حفاظت نہ کی، یا اللہ تو بھی اس کو تباہ و برباد فرما اور اس کی حفاظت نہ فرما۔ اور ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ زندہ ہوتی ہیں کہ جس طرح انسان کے اندر روح ہوتی ہے، اسی طرح مسجدوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ان کو زندگی دی ہے، اور یہ مسجدیں آباد کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے ہمیں آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اور جنہوں نے ہمیں آباد نہ کیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا یا اللہ تو ان کے گھروں کو بھی اسی طرح چھوڑ دے۔ پہلا انعام پھر اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، جیسے صلحاء اور متقین کے چہرے پر نور ہوتا ہے، میرا اللہ اس نمازی کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کل جب اس سے روح نکالی جائے گی، فرشتے آئیں گے تو یہ نماز اس کے قریب کھڑی ہو جائے گی، اور وہ نماز قریب کھڑے ہو کر ان فرشتوں کو سے عرض کرے گی کہ اس کو تکلیف نہ دینا، یہ میرا اہتمام کرتا رہا، میری حفاظت کرتا رہا، یہ میں اس کو جنت کے اندر پہنچا کر اس کا ساتھ چھوڑوں گی۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ نماز اس کے ساتھ چلتی ہے اور جنت تک پہنچا کر اس کا ساتھ چھوڑے گی۔ تو یہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ
قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ فرمائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے متعلق مختلف ارشادات فرمائے ہیں اور مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے ہیں اور بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، لہٰذا نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو دکھایا کہ ایک جماعت ہے، ان کے بڑے بڑے سر ہیں اور ان کے سروں کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں اور ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، پھر دوبارہ ان کے سر بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین سے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کے اندر سستی کیا کرتے تھے، جو نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں کسی مؤذن کو حکم کروں کہ وہ اذان دے اور پھر اپنا نائب کسی کو مقرر کروں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ہاتھ کے اندر آگ کے شعلے لے کر ان لوگوں کے گھروں کے اندر جاؤں کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کو یاد کرنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ سمندر اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے ہم ان کے اوپر چڑھ جائیں، یہ زمین اجازت مانگتی ہے، یا اللہ اجازت دے ہم ان کو آپس میں کچل کے رکھ دیں، یہ ہوائیں اجازت مانگتی ہیں اللہ سے، یا اللہ اجازت دے ہم ان کے اوپر برس پڑیں، یہ بادل اجازت مانگتے ہیں۔ میرا اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا اگر ہم نمازیں نہیں بھی پڑھتے، تو پھر تو جو نمازیں نہیں پڑھنے والے، جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں، پھر تو یہ دونوں برابر ہو گئے۔ جو سود کھانے والے اور جو حلال کھانے والے، پھر تو دونوں برابر ہو گئے۔ پھر وہ زنا کرنے والے اور وہ اللہ کے فرما بردار، پھر تو دونوں برابر ہو گئے۔ وہ ڈاکہ ڈالنے والے، وہ اللہ کے نافرمان، اور دوسری طرف وہ اللہ کے فرمان بردار، پھر تو دونوں برابر ہو گئے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری طرف اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کل قیامت کے دن میرا اللہ اعلان کرے گا، ان کو پکڑو جو میرے نافرمان تھے، ان کو پکڑو، اور وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں، نافرمان علیحدہ ہو جائیں، فرما بردار لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ جنہوں نے فرما برداری کی ہوگی، میرے اللہ نے ان کے لیے انعامات تیار کیے ہیں، وہ جنت ہے۔ میرے اللہ کے انعامات اگر دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہو، انسان اگر اپنے جسم کے اوپر ہی غور کرے، میرے اللہ نے کیسے انعامات کیے ہیں۔ سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، ہمیں کاٹنے کے لیے دانت دیے ہیں، اور ہمیں سونگھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نلکے لگا دیے ہیں، 2 نلکے لگائے ہیں، ایک سے کھانا جا رہا ہے، دوسرے سے سانس جا رہی ہے۔ انسان کھانا اندر لے جاتا ہے، سانس والا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یہ کھانا سانس کی نالی میں داخل نہیں ہوتا، اور سانس جو ہے یہ کھانے کی نالی میں داخل نہیں ہوتی۔ یہ کھانا انسان کے معدے کے اندر جا رہا ہے، اور سانس کی نالی یہ پھیپھڑوں کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ ان دونوں کو شامل